بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بلغ الغلا بجمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع حسانی صلو علیہ وآلہ ان اللہ جا
مقصود کائنات فخر الوجود امام الانبیاء محبوب کبریاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت السلام علیہ عقیدت کے بارے میں حاضرین و سامعین و ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مالک عزت نے ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی۔ رجب کا مہینہ ہے، اس ماہ مقدس کے اندر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف معراج نصیب ہوا۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر معراج ہے اس کو بیان فرمایا۔ اسی کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ نے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہہ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم کیا ہے؟ یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ جو کسی اور نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف ہے اور عظمت ہے اور شان اور مقام اور مرتبہ ہے۔ دیگر انبیاء کو معراج تو نصیب ہوئی لیکن وہ مختلف تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ آپ کو طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام کریں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بڑا خوبصورت واقعہ علماء کرام کوٹ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو معراج نصیب فرمائی، ان کو اٹھایا گیا بلندیوں کی طرف، زمین سے۔ معراج کا معنی ہے بلند ہونا، اونچائی کی طرف جانا، بلندی کی طرف جانا، زمین سے اوپر جانا، اس کو معراج کہا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بلندی کی طرف لے جایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام جب کچھ تھوڑا سا اوپر گئے تو دیکھا کہ زمین پر ایک بندہ گناہ میں ملوث ہے، گناہ کر رہا ہے۔ اللہ کے خلیل نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، یہ بندہ تیری زمین پر گناہ کر رہا ہے، تیری نافرمانی کر رہا ہے، اس کو موت دے دے۔ اللہ کے خلیل تھے، دعا کی تو اللہ نے قبول کر لی اور اس کو اسی حالت میں موت آ گئی۔ تھوڑا سا اور آگے گئے تو دیکھا ایک اور بندہ گناہ کرتا، پھر دعا مانگی یا اللہ اس کو بھی مار دے۔ اللہ نے اس کو بھی مار دیا، اس کی بھی موت واقع ہو۔ تھوڑا اور آگے گئے تو دیکھا ایک اور بندہ گناہ کر رہا تو پھر دعا مانگی یا اللہ یہ بھی تیری زمین پر گناہ کر رہا ہے، اس کو بھی موت واقع کر دے، تو اس کی بھی موت واقع ہو۔
آگے گئی تو دیکھا ایک اور بندہ گناہ کر رہا ہے، پھر ہاتھ اٹھائے بولا اس کو بھی میرے رب نے فرمایا ابراہیم بس تو واپس چلا گیا۔ کیا فرمایا؟ بولو ذرا۔ آج تو بالکل ہی آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے مجھے پتہ چل رہا ہے میں اکیلا ہی لگا ہوا ہے۔ تھوڑا بولے نا، کیا ہوگا؟ بارش مانگ رہے تھے، اب اللہ نے بارش دی ہے تو چپ ہی ہوگی۔ اللہ کا شکر ادا کریں ذرا، سبحان اللہ، بلند آواز سے مانگ رہے تھے تو پھر اب اس نے دی ہے تو پھر اس پر اس کا شکر ادا کریں نا، اس کی ہم و ثنا کو بیان کریں، منہ سے کچھ بولیں کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے، اس کی عظمت کو بیان کریں نا۔ بارش اس کی رحمت ہے، تو رحمت اللہ کی ملے تو اللہ فرماتا ہے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا ابراہیم بات کے واپس چلا جا، وہاں سے واپس کر دیا۔ آج کے باری تعالیٰ کیوں کیا ہوا، واپس کیوں کر رہا ہے؟ میرے رب نے فرمایا میرے خلیل تو آج معراج پر آ رہا ہے، تو نے 3 بندوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو تو نے دعا مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ ان کی موت ہو جائے، یہ مر جائیں تیری زمین پر، گناہ کر رہے ہیں۔ تو 3 بندے تو نے میرے مار دیے، تو میں تو صبح و شام دیکھتا ہوں کہ اس روئے زمین پر میرے بندے قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، لیکن میں تو ان سے درگزر کر رہا ہوں، کبھی میں نے اپنے بندوں کو اس وجہ سے موت نہیں دی۔ یہ تو ہے آج آ رہا ہے تو بندے مارے جا رہا ہے، لیکن میرا ایک حبیب صرف کچھ حد تک بلند نہیں ہوگا بلکہ لامکان تک آ جائے گا۔ گناہگار اس کے سامنے ہوں گے، سب کو دیکھے گا، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے اللہ ان کو مار دے، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ یا اللہ گناہگار ہیں، ان پر اپنی رحمت نازل فرما تاکہ ان کو ہدایت میسر آ جائے۔ وہ حبیب آئے گا تو پھر وہ ان گناہگاروں کو بچاتا جائے گا، تو مرواتا جا رہا ہے وہ بچاتا جائے گا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے بھائی، ہمارے نبی ہم پر اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام گناہگار مرواتے گئے، میرے مصطفیٰ بچاتے جائیں، بچاتے جائیں۔ اور بروز معاشر یہ واقعہ میں 12 مرتبہ بیان کر چکا ہوں، تو معاشر میں نا پرہیزگار متقی لوگ تو ویسے ہی بخشے جائیں گے، نیک اعمال کی وجہ سے اللہ ان پر کرم فرمائے گا، وہ بخشے جائیں گے۔ تو گناہگار بیچارے بچ جائیں گے نا، جو جہنم میں کچھ جا رہے ہوں گے، کچھ جانے والے ہوں گے، کچھ کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو وہ بیچارے کانپ رہے ہوں گے، تو میرے آقا فرمائیں گے یا اللہ یہ سارے گناہگار مجھے عطا فرما، مجھے عطا فرما۔ تو یہ میرے نبی کی شان ہے۔ تو معراج لامکان میں جا کر، لامکان میں جا کر اس حد پر کہ جس سے اوپر کوئی حد ہی نہیں، اس مقام پر جا کر میرے مصطفیٰ نے عرض کیا میرے مولا میری امت گناہگار ہے، اس کو بخش دے۔ اور معراج کے حوالے سے علماء نے کافی ساری حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ معراج کروانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کہ اللہ نے کیوں چاہا کہ میرا حبیب مکان سے اٹھے اور لامکان میں آ جائے، زمین سے اٹھے آسمان میں آ جائے، اور راتوں رات یہ سارا سفر طے کرے، آسمانوں کی سیر کرے، جنت و دوزخ کی سیر کرے، سدرۃ المنتہا کو کراس کرے۔ میرے رب نے ایسا کیوں چاہا اور کیوں میرے رب نے ایسا کیا؟ علماء نے بڑی خوبصورت حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ نبوت کا 12واں سال تھا، یعنی اعلان نبوت کرنے کے 12 سال بعد رجب کا مہینہ 27 تاریخ علماء فرماتے ہیں، اور یہ جو 12واں سال تھا نبوت کا، اس میں اسی سال 12ویں سال میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا، حضور کی سب سے پیاری زوجہ ام المومنین، آپ کا انتقال ہو گیا تو حضور بڑے رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے، کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اسلام کو بڑا سپورٹ کیا تھا، آپ کی وجہ سے اسلام بہت پھیلا تھا۔ تو حضور پریشان ہوئے کہ بھائی میری بڑی پیاری زوجہ جو تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اسی سال میرے آقا کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے حضور کی پرورش کی تھی، حضور کو پالا تھا، تربیت کی تھی اپنی آغوش میں لے کر، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو حضور چونکہ اپنے چاچا سے بے حد محبت فرماتے تھے، اس لیے حضور اور زیادہ غمزدہ ہو گئے،
اور تیسرا علماء فرماتے ہیں کہ اس سال جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا وہ یہ ہوا کہ اس سال کوئی بھی بندہ مسلمان نہ ہو، یعنی کسی نے بھی کلمہ نہ پڑھا، اسلام میں داخل نہ ہوا۔ ان 3 واقعات کی وجہ سے حضور غمگین رہنے لگے، پریشان ہونے لگے کہ یا اللہ، زوجہ بھی چلی گئی، چچا تھا جو کفار کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا تھا وہ بھی تو نے اٹھا لیا، اب کوئی کافر بھی مسلمان نہیں ہو رہا۔ تو انسانی فطرت کے تحت حضور غمگین ہوئے تو میرے رب نے فرمایا ابو طالب فوت ہو گیا تو کیا ہوا، حتیجۃ الکبریٰ فوت ہو گئی تو کیا ہوا، کوئی کافر مومن نہیں ہوا تو کیا ہوا، میرے حبیب تو ان کا محتاج تو نہیں، تجھے تو تیرا رب پالنے والا ہے۔ تو غم نہ کر، غمگین کیوں ہوتا ہے؟ یہ نہیں رہے تو کوئی بات نہیں، تیرا رب موجود ہے جو ہمیشہ زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے، جو سوتا بھی نہیں، جس کو موت بھی نہیں آنی، تو غم کیوں کرتا ہے؟ ہم تجھے بتاتے ہیں کہ تیری حکمرانی صرف مکے تک محدود نہیں، تیری حکمرانی تو لا مکان تک محدود ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ میرے رب نے راتوں رات یہ انتظام کیا اپنے محبوب کو غمگین دیکھ کر کہ صرف میں مکے تک محدود رہ گیا، کوئی کافر مسلمان نہیں ہو رہا، پتہ نہیں اسلام پھیلے گا نہیں پھیلے گا، آگے بڑھے گا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں، حضور کی ایسی سوچ نہیں تھی، میں انسانی فطرت کے تحت میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ورنہ حضور تو اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے پیغمبر پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا تو سب کچھ پتا تھا، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی فطرت کے تحت، انسانی تقاضوں کے تحت یہ خیال آیا کہ شاید اسلام پھیلے یا نہ پھیلے۔ میرے رب نے فرمایا نہ، ایسی کوئی بات نہیں، تجھے دکھاؤں کہاں کہاں تک تیری حکمرانی ہے۔ حضرات گرامی، میرے آقا جناب رحمت للعالمین بڑے غمگین ہیں، بڑے غمزدہ ہیں۔ یا اللہ، میرا پیارا چچا ابو طالب بھی فوت ہو گیا، جناب حتیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا، کوئی کافر بھی مسلمان نہیں ہو رہا۔ میرے رب نے فرمایا جبرائیل جاؤ، میرا محبوب غمگین ہے، میرے محبوب کو اٹھا کر لے آؤ، اس مقام کا میرے محبوب کو نظارہ کراؤ جہاں جہاں تک میرے محبوب کی سلطنت ہے، جہاں جہاں تک میرے حبیب کی حکمرانی ہے، جہاں جہاں تک میرے حبیب کی بادشاہت ہے، جہاں جہاں تک میرے حبیب کا اسلام پھیلنا ہے، وہاں وہاں تک میرے محبوب کو سیر کرواؤ۔ جناب جبرائیل فرشتوں کی بارات لے کر آ گئے، میرے حبیب کو مکہ المکرمہ سے اٹھا کر جناب لے گئے، مدینہ منورہ کی سیر کروائی، وہاں پر میرے مصطفیٰ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمایا۔ عرض کیا جناب جبرائیل نے یا رسول اللہ، یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ نے ہجرت کر کے تشریف لانا ہے، اس جگہ پر بھی حکمرانی آپ کی ہے، اس جگہ پر بھی اسلام کا پرچم آپ نے لہرانا ہے، اس جگہ پر بھی اسلام کی تبلیغ آپ نے کرنی ہے، اس جگہ پر بھی آپ کے قدم لگیں گے، یہ جگہ بھی آپ سے خالی نہیں۔ آؤ میرے حبیب، آپ کو آگے لیے چلتے ہیں۔ سیر کرواتے ہوئے جناب جبرائیل مسجد اقصی تک لے گئے، رستے کی سیر کرتے گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، فرمایا میرے حبیب جہاں جہاں سے تم گزر رہے ہو، اس مقام پر تیری حکمرانی کے ڈنڈے بجنے ہیں، تیرا جھنڈا لہرانا ہے، تیرا پرچم بلند ہونا ہے۔ مسجد اقصی کے اندر میرے حبیب نے 1,24,000 پیغمبروں کو امامت کروائی، فرمایا میرے حبیب یہ نبی بھی تیرے لیے، یہ رسول بھی تیرے لیے، یہ پیغمبر بھی تیرے لیے۔ ان پیغمبروں نے مجھ سے عہد کیا تھا یا اللہ ہم جانے کے بعد تیرے نبی پر ایمان بھی لائیں گے، تیرے نبی کی مدد بھی کریں گے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا یا اللہ ہم تیرے نبی کی تصدیق کریں گے۔ اب وہ وقت آ گیا، مسجد اقصی میں آ جاؤ، ہر پیغمبر تیرا منتظر ہے، ہر پیغمبر تجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے رب نے مسجد اقصی کے اندر 1,24,000 پیغمبروں کو اکٹھا کر کے میرے محبوب کو مصلی امامت پر کھڑا کر کے یہ اعلان فرما دیا، حبیبہ یہ نبی بھی تیرے لیے، یہ رسول بھی تیرے لیے، یہ فرشتے بھی تیرے لیے بنائے ہیں، نبی بھی تیرے لیے، یہ
یہ رسول بھی تیرے لیے، یہ فرشتے بھی تیرے لیے. اب آگے کا سفر جاری ہو گیا. میں واقعہ بیان نہیں کر رہا، اشارہ حکمت بیان کر رہا ہوں. ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر پہلے آسمان پر فرشتوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی، انبیاء سے بھی ملاقاتیں ہوئی. فرمایا میرے حبیب یہ انبیاء بھی تیرے لیے، یہ فرشتے بھی تیرے لیے. دوسرے آسمان پر بھی فرشتے ملے. فرمایا حبیب یہ بھی تیرے لیے. تیسرے پر ملے. فرمایا یہ بھی تیرے لیے. چوتھے پر ملے. فرمایا یہ بھی تیرے لیے. پانچویں پر ملے. فرمایا یہ بھی تیرے لیے. چھٹے پر ملے. فرمایا یہ بھی تیرے لیے. ساتویں پر ملے. فرمایا یہ بھی تیرے لیے. سدرۃ المنتہا کی بلندی پر اللہ کے بے شمار فرشتے آ گئے. میرے رب نے فرمایا میرے حبیب یہ بھی تیرے لیے ہے. اب آؤ آگے کی طرف چلو. مقام تک میرا رب لے گیا. فرمایا حبیبہ کہاں سے اٹھ کر آیا؟ عرض کیا مولا مکان سے اٹھ کے آیا. مکان سے مسجد حرام سے اٹھ کے آیا. فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا مولا اللہ کہاں ہے؟ فرمایا تمہیں بتانا چاہتا ہوں خدیجۃ الکبریٰ کے وسائل پر غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ابو طالب کے وسائل پر غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. مسجد حرام سے لے کر مکان سے لے کر مسجد اقصی سے لے کر لامکان تک میرے حبیب یہ ساری کائنات ہم نے بنائی ہی تیرے لیے ہے. فرمایا غمزدہ نہ ہو، یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے. محمد یہ کون مکان آپ کے ہیں؟ محمد یہ کون مکان آپ کے ہیں؟ مل کے ذرا پڑھ لیجئے محمد یہ کون مکان. محمد یہ کون مکان، محمد یہ کون مکان آپ کے ہیں. مکی آپ کے لا مکان آپ کے، مکی آپ کے ذرا پڑھ دو، میرے خیال میں تو حاضری لگ جائے. سبحان اللہ. پابندی تو نہیں ہے نا، کوئی چوکی سے کوئی فون کو کال تو نہیں آئے گی نہیں پڑھنا. ڈرتے ہیں نا، کوئی پتہ نہیں ہوتا بھائی کیا پتہ کہ پھانسی نہ جائے. لیکن اس بات پر کوئی پابندی نہیں. یہ ہماری حکومت کی بہت اچھی بات ہے کہ اس بات پر کہ جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھنے دو. کوئی پابندی نہیں. اگر پکڑے گئے تو میں کوئی نہیں پکڑ کے لے کے جائے گا. مل کر ذرا پڑھ دو، زبانوں کو حرکت دو. محمد یہ کون مکان، بولو بولو ذرا محمد یہ کون مکان. مکی آپ کے لا مکان، بولو ذرا مکی آپ کے لا. یہ عرش و یہ کرسی قلم آپ کے ہیں. یہ عرش و یہ کرسی قلم آپ کے ہیں. زمین آپ کی ہے، زمان آپ کا ہے. زمین آپ کی ہے، زمان آپ میرا حبیب غمزدہ نہ ہو، یہ سارا کچھ تیرا ہے. کیا سمجھتے ہیں صرف خدیجۃ الکبریٰ اور ابو طالب تیرے ہیں؟ فرمایا نہیں، سب کچھ تیرا ہے. سب کچھ تیرا. غمزدہ نہ ہو. ایک حکمت علماء نے یہ بیان پڑھی کہ آقا غمگین ہوئے تو میرا رب معراج پر لے گئے.
واسطے کہو لاڈلا بچہ جب غمگین ہوتا ہے نا تو باپ لے کر نکل جاتا ہے، تجھے خوش کروں، دکان پر لے جاتا ہے، باغات میں لے جاتا ہے، آگے پیچھے اس کو گھما پھرا کے لے آتا ہے، بچہ خوش ہو جاتا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ میرا رب مثالوں سے پاک ہے، میرا رب کسی کا محتاج نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں رب کی شان میں معاذ اللہ نعوذ باللہ کوئی ایسی بات کر رہا ہوں، نہ، یہ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ باپ اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے آگے پیچھے لے کر گھما پھرا کر واپس لے آتا ہے۔ جب میرے رب کا لاڈلا محبوب غمگین ہوا، فرمایا غم نہ کر، تجھے گھما پھرا کر لے آتے ہیں، گھما پھرا کر لے آتے ہیں، تیرا غم دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک حکمت علماء نے بڑی خوبصورت اور بیان فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا وقت نزا آ گیا تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو والدہ پریشان ہوئی کہ ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، باپ فوت ہوا، اب 6 برس کا بچہ ہے تو میں مرنے لگی ہوں، پتہ نہیں میرے بعد میرے لال کا کیا بنے گا، آئے پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، کون اس کی دیکھ بھال کرے گا، کیسے یہ بڑا ہوگا، کیسے پرورش پائے گا۔ آواز آئی آمنہ غم نہ کر، غم نہ کر، یہ تیرا محتاج نہیں، یہ اپنے باپ کا محتاج نہیں، اس کو پالنے والا اس کا رب موجود ہے۔ حضرات گرامی جناب سیدہ آمنہ، علماء فرماتے ہیں کہ سیدہ آمنہ کے دل کے اندر خیال آ گیا، پتہ نہیں میرے لال کا کیا بنے گا۔ لوگ اپنے بچوں کی بہتر پرورش کے لیے، بہتر تربیت کے لیے بڑے بڑے اعلیٰ انتظام کرتے ہیں، پتہ نہیں میرے لال کا کیا بنے گا، اگر اس کا گھومنے پھرنے کا دل کرے گا، اس کو کون گھمائے پھرائے گا، کون اس کو سیریں کروائے گا، اس کا اگر کھیلنے کا دل کرے گا، کون اس کو کھلونے لا کر دے گا۔ آواز یا آمنہ غم نہ کر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے میرے محبوب کا غم کھانے کی ضرورت نہیں، یہ میرا حبیب ہے، جب اس کا کھیلنے کا دل کرے گا۔ دنیا کے بچے جب کھیلنا چاہتے ہیں ان کے والدین ان کو دنیا کے کھلانے لا کر دیتے ہیں، بناوٹی کھلونے لا کر دیتے ہیں، مگر جب میرے حبیب کے کھیلنے کا دل کرے گا ہم دنیا کے کھلونے لا کر نہیں دیں گے۔ کبھی یہ جناب والا چاند سے کھیلا کرے گا، کبھی سورج سے کھیلا کرے گا، کبھی ستاروں سے کھیلا کرے گا، کبھی فرشتوں سے کھیلا کرے گا۔ دنیا داروں کے بچے دنیا کی چیزوں سے کھیلتے ہیں، یہ میرا محبوب ہے کہ دنیا کی چیزوں سے نہیں کھیلے گا، یہ آسمان کے ستاروں سے کھیلا کرے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دنیا کے بچے جب سیر کرنا چاہتے ہیں ان کے والدین ان کو لے کر جاتے ہیں، کوئی پارک کے اندر لے گیا، کوئی جناب والا مینار پاکستان لے گیا، کوئی مری لے کر چلا جاتا ہے، کوئی مزار قائد لے کر چلا جاتا ہے، اگر بچہ تھوڑا امیر ہو کوئی دبئی لے کر چلا جاتا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ لے کر چلا جاتا ہے، کوئی کس ملک میں جاتا ہے، کوئی کس ملک میں جاتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا آمنہ غم نہ کر، یہ دنیا داروں کا بچہ نہیں، یہ میرا محبوب ہے، جب اس کا سیر کرنے کا وقت آئے گا، جب اس کا سیر کرنے کا دل کرے گا، دنیا داروں کے بچے دنیا کی سیر کرتے ہیں، ہم اس کو دنیا کی سیر نہیں، جب وقت آ جائے گا ہم اس کو لامکانوں کی سیر کروائیں گے، ہم اس کو عرش کی سیر کروائیں گے، لامکان کی سیر کروائیں گے، سدرۃ المنتہا کی یہ سوار کچھ دیکھ کر اپنی آنکھوں سے واپس آ جائے، ایسی سیر ہوگی کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملی۔ دوسری حکمت علماء نے یہ بیان کیا کہ جناب آمنہ کے دل میں خیال آیا اور میرا رب اس خیال کو دور کرنے کے لیے میرے حبیب کو راتوں رات عرش معلیٰ تک لے گئے۔ محمد یہ کون مکان آپ کے پورا ہو رہا ہے، ذرا پڑھ لیں تو میرے
ختم کر دیں. ایک حکمت اور عرض کروں گا پھر نماز پڑھتے ہیں. ذرا جاگ کر پڑھ لیں. یہ نوجوان ذرا چادروں سے ہاتھ باہر نکالیں نہ ذرا ہاتھ اٹھائیں ذرا سبحان اللہ کے سبحان اللہ تکبیر ذرا جا کر میرے ساتھ پڑھیں تاکہ حاضری لگ جائے آپ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ محمد یہ کون مکان آپ کے مل کے پڑھ لیجئے. محمد یہ کون مکان محمد یہ کون مکان مکی آپ کے علماء نے بیان فرمائی. میرے مصطفیٰ نے دنیا میں آ کر اعلان نبوت کیا، لیکن اس سے قبل جتنے انبیاء آئے نا جتنے انبیاء، چونکہ عالم ارواح کے اندر میرے رب نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں بھیجوں گا اور اپنا ایک رسول بھیجوں گا. میرے رسول پر تم نے ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. تؤمنون بہ ولا تنصرونه تیسرا پارہ. تو تمام نبیوں نے کہا تھا مولا ہم ایسا ہی کریں گے. پھر اپنے دور کے اندر جتنے پیغمبر آئے نا وہ عرض کرتے رہے کہ یا اللہ وہ جس نبی کا تو نے ہم سے عہد لیا تھا نا کہ ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، یا اللہ اس نبی کا ذرا چہرہ بھی ہمیں دکھا دے. ہم دیکھیں تو صحیح وہ نبی کیا ہے، کون سا نبی ہے، کیسا نبی ہے، ذرا اس کا دیدار کروا دے. تمام انبیاء اور بعض انبیاء نے یہاں تک دعائیں مانگی، خاص کر کے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ اچھا ہوتا کہ تم مجھے محمد کا امتی بنا دیتا. تو تمام انبیاء نے دعائیں مانگی یا اللہ ہمیں مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرما، اس کا دیدار نصیب فرما. علماء فرماتے ہیں کہ تمام نبی دعائیں مانگتے رہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے پیغمبر ہے، نبیوں کی دعا رد تو نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی اس دعا کو اس صورت میں قبول فرمایا. اے نبیوں تم سب نے دعائیں مانگی تھی، سب کی دعاؤں کو میں نے قبول کیا. آج کی رات آ جاؤ مسجد اقصیٰ میں اکٹھے ہو جاؤ، میرا حبیب یہاں سے گزرے گا، یہاں سے گزرے گا. تم جی بھر کے میرے حبیب کو دیکھ لینا، جی بھر کے دیکھ لینا. اور ایک حکمت یہ ہے کہ انبیاء سے چونکہ وعدہ کیا تھا میرے رب نے تو معراج کی رات اس وعدے کو پورا کیا کہ میرے پیغمبروں دیکھو میرا حبیب کیسا ہے، جس کے لیے ہم نے کائنات بنائی وہ کیسا ہے، جس کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا دیکھو وہ کیسا ہے، جس کا ذکر تم کرتے رہے، جس کی آمد کے تذکرے تم اپنی امتوں کو سناتے رہے، دیکھو میرا حبیب وہ کیسا ہے. اور آخری حکمت عرض کر دوں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمان پر ہے. زمین پر جو 2 وزیر ہیں ایک ابو بکر ہے ایک عمر ہے. ایک ابو بکر ہے ایک عمر ہے. زمین پر 2 میرے وزیر ہیں اور وزیر اس کے ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوتا ہے. سمجھنے والے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ. زمین پر میرے مصطفیٰ بادشاہ ہیں اور زمین پر میرے مصطفیٰ کے وزیر ابو بکر و عمر ہیں. اور یہ صحیح سطحی روایت ہے سیاست کا، بخاری کی، مسلم کی، ترمذی کی، ابو داؤد کی روایت ہے کہ میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، ایک ابو بکر ہے ایک عمر ہے. 2 وزیر میرے آسمانوں پر ہیں، ایک جبرائیل ہے ایک میکائیل ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جبرائیل و میکائیل نے عرض کیا باری تعالیٰ وہ دیکھ تیرا حبیب جس کے 2 وزیر زمین پر ہیں وہ ہر وقت تیرے حبیب کے ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں. ابو بکر بھی ساتھ ہے عمر بھی ساتھ ہے، وہ دونوں وزیر اس کے ساتھ رہتے ہیں. مولا کوئی وقت ایسا بھی لا کہ ہم بھی اس کے ساتھ وقت گزارے، تیرے حبیب کے ساتھ وقت گزارے. اور یہ جو مختصر سا ہے لیلن من المسجد الحرام، رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ تھوڑا حصہ میرے اور آپ کے لیے ہے، ورنہ پتہ ہی کتنا سفر ہے یار. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کم و بیش 1 ماہ کا سفر ہے.
ایک مہینے کا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ایک مہینے کا سفر ہے، اور پھر مسجد اقصی سے آسمان تک بے شمار سفر ہے، بے شمار، اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا سفر ہے۔ کتنا؟ 500 سال بندہ چلتا رہے نا، 500 سال، اتنا سفر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک کا سفر بھی 500 سال کی مسافت ہے، اور اتنے سفر علماء فرماتے ہیں زمین سے آسمان تک، پھر تیسرے سے چوتھے آسمان تک اتنے 500 سال، چوتھے سے پانچویں تک 500 سال، پانچویں سے چھٹے تک 500 سال، چھٹے سے ساتویں تک 500 سال، 7 آسمانوں کا سفر 500 سال کے ساتھ ضرب کریں کتنا بنتا ہے؟ 3500 سال، جیسے بنتا ہے 3500 سال صرف آسمانوں کا، سدرۃ المنتہا کا نہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں، لامکان کا نہیں، زمین سے آسمان کا نہیں، صرف آسمانوں کا 3500 سال کا سفر بنتا ہے۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے پلک جھپکنے کی بات تھی، رات کے تھوڑے سے حصے کی بات تھی کہ میرے رب نے حبیب کو دنیا سے نکال کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، دنیا وحی کی وحی ساکت رہی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کائنات کی جان ہے، جان نکل جائے جسم سے، جسم سے جان نکل جائے، ذرا بولو ذہنوں کو کھولو، جسم سے جان نکل جائے تو جسم کیا ہے؟ مردہ، مردہ ہے، ساکت، ختم۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کائنات کی جان ہے، جب اللہ نے جان کو نکال لیا کائنات سے تو کائنات ساکت ہوگی، مردہ ہوگی، وہی رک گئی، وہی رک گئی۔ تو حبیب چلے گئے آسمانوں پر، جان نکل کے آسمانوں کی طرف چلی گئی، سینکڑوں برس، ہزاروں برس کا سفر طے کرنے کے بعد جب واپس آئے، میرے رب نے جان کو جہاں سے نکالا تھا اسی جگہ پر کائنات کی جان کو وہاں ہی ڈال دیا، جہاں سے جان نکلی تھی وہاں ہی جان واپس آ گئی، جہاں سے کائنات کا نظام رکا تھا وہاں سے کائنات کا نظام چلنا شروع ہو گیا۔ یہ نہ سمجھو کہ اتنا سا پل تھا ختم ہو گیا، نا، ہزاروں سال گزر گئے، سینکڑوں برس گزر گئے کہ حضور کائنات سے نکلے اور گئے، اور قیامت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا، اللہ فرماتا ہے 50,000 سنہ سورہ معارج کے اندر 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ والوں کے لیے وہ دن پلک جھپکنے کے برابر ہوگا، 50,000 سال پلک جھپکنے کے برابر ہوں گے اللہ والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ تو یہ مثال سمجھ لو کہ اللہ نے حبیب کو کائنات سے اٹھایا، کائنات ساکت ہو گئی، ہمارے لیے ایک پل گزرا، لیکن جبرائیل و میکائیل میرے مصطفیٰ کے 2 وزیر جو آسمانوں پر ہیں، انہوں نے سینکڑوں ہزاروں سال میرے مصطفیٰ کے ساتھ گزارے۔ ایک حکمت علماء نے یہ بیان کروائی، 2 وزیر زمین پہ، 2 آسمانوں میں، زمین پر بھی میرے مصطفیٰ کی سلطنت بادشاہ ہے، آسمانوں پر 2 وزیر میرے رب نے میرے مصطفیٰ کے مقرر کر کے یہ اعلان فرما دیا دنیا والوں یہ میرا نبی وہ نبی ہے جس کی بادشاہت زمینوں پر بھی چلتی ہے، آسمانوں پر بھی چلتی ہے۔ محمد یہ کون مکائے آپ کے ہیں، بات ختم ہو گئی، مل کے پڑھ دو محمد یہ کون اللہ آپ کو سلامت رکھے، سارے پڑھ لو محمد یہ کون مکی آپ کے لا مکان آپ کے ہیں، مکی آپ کے لا یہ عرش و یہ کرسی قلم آپ کے ہیں،
زمین آپ کی لا مکان آپ کے ہیں زمین آپ کی ہے زمان آپ کے ہیں محمد یہ کون مکان آپ کے ہیں مکین آپ کے مجھے اور آپ سب کو محبت مصطفیٰ نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنت اللہ فرمائے